چھوڑ دو، کس کا واسطہ مانتے ہو؟ فقیر اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہے، تمہارے آگے رو کے تمہیں سنا کے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، خدا کے واسطے ہوئے لوگوں، سانپ ڈس ڈس کے تھک جاتا ہے، ہم گناہ کر کر کے نہیں تھکے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس مجبوری نے آج مجھے آپ کو میرے آقا کا دشمن بنا دیا؟ مولوی صاحب نماز بھی پڑھی ہے، آج ہم نے اپنی مسجد کا گشت بھی کیا ہے، کون سی دشمنی؟ اللہ کی قسم جمعہ جیسا برکت مقدس والا دل، اس نمازی نے جمعہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک رحمت والے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلا دیا۔ مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا کوئی نہیں، مجھے اس حجام سے، اس امام والے سے گلا ہے، اور جس نے میرے عزیزو ایک دن میں 100 شیویں کر دی، اس کے ہاتھ کو احساس نہیں ہوا، اس پگلے کو پتہ ہی کوئی نہیں جن ہاتھوں سے میرے نبی کی سنت کو اجاڑا۔ رب اکبر کی قسم، ان ہاتھوں میں مجھے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑایا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، کہاں سے مسلمان لگے، نہ لباس سے، نہ کردار سے، نہ کھانے، نہ پینے، نہ بولنے، نہ ہنسنے۔ اس عمر میں تو ہمارے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ ہوا کرتا تھا، 20-20 ہزار کے موبائل ہمارے 8-8 سال کے بچوں کے۔ بچی صبح اٹھ کے ماں سے دودھ نہیں مانگتی، موبائل مانگتی ہے، بتاؤ وہ بچی رابعہ بصریہ کیسے بنے گی؟ جو بچہ رات کو 2-2 بجے تک گیم میں دیکھے، وہ بچہ عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بھیڑیا بھی اپنے بچے کو، شیرنی بھی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے۔ صبح سے نکلتے ہو کوئی کھیتوں میں، کوئی نوکری پر، دکانوں میں، رات کو 12 بجے آتے ہو، کیا تم انسان کوئی نہیں؟ وقت ہی کوئی نہیں تمہارے پاس تمہارے بچوں کے لیے۔ دکان پہ محنت کر کے دکان بنا لی، زمینوں پہ محنت کر کے زمین بنائی، نسل پہ محنت نہیں کی، اجاڑ کے رکھ دیا۔ ذمہ دارہ کرنے والوں، تمہیں پتہ ہے کس فصل کو کون سی کھاد لگے گی، کپاس کو کون سی کھاد لگے گی، تمہیں پتہ ہے پانی کس وقت لگے گا۔ اللہ اکبر، فصل خراب ہوتی دیکھو، فصل اجڑتی دیکھو، فصل کو کیڑا لگتے دیکھو، فوراً مشورہ کرو گے حاجی کون سا سپرے کرے، میاں صاحب کون سی کھاد لگائے۔ نسل کو اجڑتا دیکھ لو، پوچھو قرآن سے کون سی سپرے کرے، پوچھو عائشہ کے گھر والے سے کون سی سپرے کرے۔ فرمایا او لوگو، فصل کو پانی دو، فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پانی دو ہے، ایک قدرتی پانی، ایک آگ کا پانی، ایک پانی فصل کو لگتا ہے، ایک نسل کو لگتا ہے۔ فرمایا او لوگو، فصل کو پانی دینے سے فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ جب باپ کو بیٹا گھور کے دیکھنے لگ جائے، ماں کو پگلی کہنے لگ جائے، راتوں کو دیر دیر سے گھر آئے، اور بہن کو آفتیں مصیبتیں بوجھ کہنے لگ جائے، بھائی کو لے کے عدالت کے اندر کھڑا ہو جائے، پھر اس اولاد کو، اس نسل کو پانی کی ضرورت ہے۔ رات کو میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے آگے بچوں کی طرح رو کے دکھائے۔ فرمایا دنیا کی فصل کو پانی لگا دو، فصل اچھی ہو جاتی ہے، اور تہجد کے وقت کا آنسو ماں باپ کا اولاد کو لگ جائے، خدا اولاد کی نسل اچھی فرما دیتا ہے۔ مال کے کھٹ جانے پہ رونا آیا، سیزن لگنے پہ رونا آیا، کبھی اولاد میرے عزیزو اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو رونا نہیں آیا؟ جرت ہی نہیں، رات کو 2 بجے بیٹا گھر آ رہا ہے، باپ کی جرت ہی نہیں پوچھے۔ ہمیں بڑا یاد ہے سن 1982-81 کے اندر، جب گھر کبھی بچوں کے کھیل کیا ہوتا تھا، چھپڑ چھپائی ہو، بندر قلعہ سا کھیل لیا، وہ پری آنا، لک چھپ کے آنا، یہ کھیل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا۔ تھوڑی دیر دن چھپے، سورج چھپے گھر آیا کرتے، باپ کان کو مروڑی دیتا، کہاں تھا؟
اس کے گھر تھا. انگلی پکڑ کے اس کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے, بوبو تیرے گھر تھا, نہیں میرے وہیں سے چماٹے مارتا لے کے آتا. اللہ کی قسم جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب تو میں سکھاتی ہے, بابا یہ کہے تو یہ کہہ دینا, پیچھے میں جواب دے دوں گی. اور میری ماں خدا کے واسطے اسے چھوٹا جھوٹ نہ سکھا, کل جب بڑا جھوٹ بول کے تیرا دل ٹوٹ جائے گا, تیرا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. چھوڑ دو, تم کس کا واسطہ مانتے ہو؟ فقیر اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہے, تمہارے آگے رو کے تمہیں سنا کے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے. خدا کے واسطے ہوئے لوگوں, سانپ ڈس ڈس کے تھک جاتا ہے, ہم گناہ کر کر کے نہیں تھکے. کون سی ایسی مجبوری تھی جس مجبوری نے آج مجھے آپ کو میرے آقا کا دشمن بنا دیا؟ مولوی صاحب نماز بھی پڑھی ہے, آج ہم نے اپنی مسجد کا گشت بھی کیا ہے. کون سی دشمنی؟ اللہ کی قسم جمعہ جیسا برکت مقدس والا دل اس نمازی نے جمعہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک رحمت والے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلا دیا. مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا کوئی نہیں, مجھے اس حجام سے, اس امام والے سے گلا ہے. اور جس نے میرے عزیزو ایک دن میں 100 شیویں کر دی, اس کے ہاتھ کو احساس نہیں ہوا, اس پگلے کو پتہ ہی کوئی نہیں. جن ہاتھوں سے میرے نبی کی سنت کو اجاڑا, رب اکبر کی قسم ان ہاتھوں میں مجھے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑایا جائے گا. سوچو تو صحیح, کہاں سے مسلمان لگے, نہ لباس سے, نہ کردار سے, نہ کھانے, نہ پینے, نہ بولنے, نہ ہنسنے. اس عمر میں تو ہمارے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ ہوا کرتا تھا, 20-20 ہزار کے موبائل ہمارے 8-8 سال کے بچوں کے. بچی صبح اٹھ کے ماں سے دودھ نہیں مانگتی, موبائل مانگتی ہے. بتاؤ وہ بچی رابعہ بصریہ کیسے بنے گی؟ جو بچہ رات کو 2-2 بجے تک گیم میں دیکھے, وہ بچہ عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بھیڑیا بھی اپنے بچے کو, شیرنی بھی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے پھرتے. صبح سے نکلتے ہو کوئی کھیتوں میں, کوئی نوکری پر, دکانوں میں, رات کو 12 بجے آتے ہو. کیا تم انسان کوئی نہیں؟ وقت ہی کوئی نہیں تمہارے پاس تمہارے بچوں کے لیے. دکان پہ محنت کر کے دکان بنا لی, زمینوں پہ محنت کر کے زمین بنائی, نسل پہ محنت نہیں کیوں جاڑ کے رکھ دیا. ذمہ دارہ کرنے والوں, تمہیں پتہ ہے کس فصل کو کون سی کھاد لگے گی, کپاس کو کون سی کھاد لگے گی, تمہیں پتہ ہے پانی کس وقت لگے گا. اللہ اکبر, فصل خراب ہوتی دیکھو, فصل اجڑتی دیکھو, فصل کو کیڑا لگتے دیکھو, فوراً مشورہ کرو گے حاجی کون سا سپرے کرے, میاں صاحب کون سی کھاد لگائے. نسل کو اجڑتا دیکھ لو, پوچھو قرآن سے کون سی سپرے کرے, پوچھو عائشہ کے گھر والے سے کون سی سپرے کرے. فرمایا او لوگو, فصل کو پانی دو, فصل اچھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, پانی دو ہے, ایک قدرتی پانی, ایک آگ کا پانی. ایک پانی فصل کو لگتا ہے, ایک نسل کو لگتا ہے. فرمایا او لوگو, فصل کو پانی دینے سے فصل اچھی ہو جاتی ہے. جب باپ کو بیٹا گھور کے دیکھنے لگ جائے, ماں کو پگلی کہنے لگ جائے, راتوں کو دیر دیر سے گھر آئے, اور بہن کو آفتیں مصیبتیں بوجھ کہنے لگ جائے, بھائی کو لے کے عدالت کے اندر کھڑا ہو جائے, پھر اس اولاد کو, اس نسل کو پانی کی ضرورت ہے. رات کو میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے آگے بچوں کی طرح رو کے دکھائے. فرمایا دنیا کی فصل کو پانی لگا دو, فصل اچھی ہو جاتی ہے. اور تہجد کے وقت کا آنسو ماں باپ کا اولاد کو لگ جائے, خدا اولاد کی نسل اچھی فرما دیتا ہے. مال کے کھٹ جانے پہ رونا آیا, سیزن لگنے پہ رونا آیا. کبھی اولاد میرے عزیزو, اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو رونا نہیں آیا؟ جرت ہی نہیں, رات کو 2 بجے بیٹا گھر آ رہا ہے, باپ کی جرت ہی نہیں پوچھے.
ہمیں بڑا یاد ہے سن 1982-81 کے اندر جب گھر کبھی بچوں کے کھیل کیا ہوتا تھا، چھپڑ چھپائی ہو، بندر قلعہ سا کھیل لیا، وہ پری آنا، لک چھپ کے آنا، یہ کھیل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا. تھوڑی دیر دن چھپے سورج چھپے گھر آیا کرتے، باپ کان کو مروڑی دیتا، کہاں تھا؟ اس کے گھر تھا. انگلی پکڑ کے اس کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے، بوبو تیرے گھر تھا؟ نہیں میرے وہیں سے چماٹے مارتا لے کے آتا. اللہ کی قسم جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب تو میں سکھاتی ہے، بابا یہ کہے تو یہ کہہ دینا، پیچھے میں جواب دے دوں گی. اور میری ماں خدا کے واسطے اسے چھوٹا جھوٹ نہ سکھا، کل جب بڑا جھوٹ بول کے تیرا دل ٹوٹ جائے گا، تیرا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. میں آخر بیوٹی پارلر بیٹھا، بیوٹی پارلر کت واسطے ویجی تے کو خامن نے آخے جے کو پرنیجی ہے ہوں دے واسطے تے ایویں ودی ہوندی کہ چین نہیں بھج وینی. اٹھا نہیں پھونڈن اکھاں بال کھلے، ککھ بہار سیرے حد تک پھوسی لگی ہوئی، اکھ جھگیاں، نک دے کھیسیاں لگیاں، منہ چ جھگوں، پیرے وچ چکڑ، چول تے کھیر بال دا تے بھاجی ویچی ہوئی. اے میک اپ خامد واسطے کہ جے او سدواوے چاک نہیں ہے کہ نکے دماغ کل نام مراد بھیجتا جو ہے جتی ہے کہ گھر چھوڑی وجہ دردا وال بلدا لی بوہے جو آگے نکی کو پوچھتے کہ تیری اماں بیٹھی ہے یا اندر چلی گئی. بات این کر کے بتاؤں دے جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو کام تو جل تو جلال تو صاحب کمال. بازار ودی ہوں دی تہیں دا خام دی دے پیچھو ٹوٹ دے کوئی اشارے کرے لوگوں کو سمجھ نہیں آندا کہ ہے تو بیٹھی اتنا نقشہ ہی دیا انہیں ان کو آدھے خامد بازار این شکل سورج بدی ہے سننی دی یہ ہو جائے سوٹ او ہو جائے بوٹ تو او ہو جائے بوٹ. ٹانگے آدھے وہ ٹانگے دا ہوش نہیں لاندہ چلے دا کہ نہیں ہے دے دا کہ نہیں ہے. وہ پہ کے نہ دے وہ ظاہر کی دے بن کھولوں دے سردار کو او کیسٹ لا دیں تیرے بل نہیں جینا نہیں جینا نہیں. بغیر دلو پیو نال وجہ کیا کیسٹ سندا بیٹھے ہے. اب بھر جلا اے خامد لاکھ دی لعنت نہ مرادا نہ سنبھال سکتا ہمیں تے نہ پیا پرنی جی ہاں عمر دا ٹپ مار کے آخی میں اپنے کی قبول کی.